حضرت جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ. تیسری کتاب کا نام ہے نعمت الکبریٰ، جس کے لکھنے والے کا نام ہے حضرت علامہ حیدر مکی رحمت اللہ علیہ. سنو یار، سرکار کی پیدائش، سرکار کی والدہ کہتی ہے جب میرے لال، میرے نور نظر، میرے لگتے جگر کا مجھے میٹھا میٹھا پیارا پیارا درد ہونے لگا. یار جب آپ کے یہاں، ہمارے یہاں بچوں کی پیدائش ہوتی ہے، بچہ دنیا میں آنے والا ہوتا ہے، بچے کی جنم یعنی بچے کی پیدائش ہونے والی ہوتی ہے، تو ماں کو جب درد ہونا شروع ہوتا ہے تو جو باتیں یاد رہتی ہیں بھول جاتی ہیں. لیکن سرکار کی امی جان کہتی ہیں، میرے اور آپ کے نبی کی امی جان کہتی ہے، حضرت آمنہ کہتی ہیں جب میرے لال کا، میرے نور نظر کا مجھے درد ہونے لگا، میٹھا میٹھا پیارا پیارا درد ہونے لگا، جو باتیں میں بھول گئی تھی وہ بھی باتیں مجھے یاد آنے لگی. سرکار کی امی کی شان کو دیکھو، ان کی عظمت پہ قربان جاؤ. لیکن سنو یار، جب سرکار کی امی کہتی ہے میرے گھر میں کوئی نہیں ہے، مجھے میٹھا میٹھا درد ہونے لگا، ربیع الاول کا مہینہ ہے، 12 تاریخ ہے، سوموار والا دن ہے، رات کے 12 بجے کے بعد، رات ڈھلنے کے بعد مجھے میٹھا میٹھا درد ہونے لگا. میں نے ایک رشتہ دار خاتون کو بلایا کہ جاؤ مکے کی کسی دایا کو بلا کر لاؤ. وہ رشتہ دار خاتون مکے کی دایا کے قریب جاتی ہے، جا کر کہنے لگتی ہے چلو آمنہ کے گھر چلو، چلو عبداللہ کے گھر چلو، چلو آمنہ کے گھر چلو، بچے کا جنم ہونے والا ہے، بچے کی پیدائش ہونے والی ہے. لیکن حضرات سنو، وہ مکے کی دایا آنے سے منع کر دیا، انکار کر دیا. دوسرے کے یہاں گئی، آنے سے منع کر دیا. تیسرے چوتھے پانچویں کے یہاں گئی، سب ایک زبان ہو کر کہنے لگی ہم نہیں جائیں گے، جو بچہ دنیا میں آنے والا ہے اس کا باپ نہیں ہے، ہمیں انعام کون دے گا، ہمیں پیسہ کون دے گا. وہ مکے کی دایا کہنے لگی جو بچہ دنیا میں آنے والا ہے وہ بچہ یتیم ہے. میں نے کہا او مکے کی دایا، تم یتیم کسے کہہ رہی ہو؟ ارے وہ یتیم نہیں ہے، بلکہ وہ یتیموں کو سینے سے لگانے والا ہے، بیواؤں کا سہارا بن کر آ رہا ہے، وہ یتیموں کو سینے سے لگانے والا ہے. سنو ادھر جبریل رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں مولا تیرا یار دنیا میں آنے والا ہے، تیرا محبوب دنیا میں آنے والا ہے. اے مولا مکے کی ساری دایا آنے سے منع کر دیا ہے، انکار کر دیا ہے. رب نے اعلان فرمایا جبریل تو کیوں گھبرایا ہے؟ جبریل تو کیوں گھبرایا؟ جبریل عرض کرتے ہیں مولا رب قدیر، ایسے وقت میں دایا کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن مولا مکے کی ساری دایا آنے سے منع کر دیا ہے. رب نے اعلان فرمایا جبریل سنو سنو، مکے کی دایا تو آتی، لیکن اے جبریل سنو، مکے کی ساری دایا ناپاک اور میرا محبوب پاک ہے، اور پاک کے پاس ناپاک کا کوئی کام ہی نہیں. اللہ اکبر. پاک کے پاس ناپاک کا کوئی کام ہی نہیں. حضرت جبریل پلٹ کے بولے مولا اے رب قدیر، تو نے حکم دیا، پہلے آسمان کو سجا دیا، تو نے حکم دیا دوسرے آسمان کو سجا دیا، تیسرے آسمان کو سجا دیا، چوتھے آسمان کو سجا دیا، پانچویں چھٹے ساتوں آسمان کو سجا دیا. اے مولا جنت کے دروازے کھول دیے، جہنم میں تالا لگوا دیا. اے مولا پوری آسمانی مخلوق خوشیاں منا رہی ہے، لیکن ایک ہے جو مردود ہے، وہ رو رہا ہے. وہ کل رویا تھا اور آج ان کے چیلے چپیٹے آج رو رہے ہیں، اور ہم بڑے پیار میں یہ کہہ رہے ہیں، ہم بڑے پیار میں بڑے لاڈ میں یہ کہہ رہے ہیں سرکار دو عالم کی گردات نہیں ہوتی، یہ دن بھی نہیں ہوتا، یہ رات نہیں ہوتی. حضرت جبریل عرض کرتے ہیں مولا اے رب قدیر، مولا بے قراری بر
رہی ہے، جلدی ان کا نام بتا دینا، تو نے کون سے دایا کا انتخاب کیا ہے، اے مولا ان کا نام بتا دے۔ رب نے اعلان فرمایا جبریل سنو، جن کی ہونٹ بھی پاک، جن کی زبان بھی پاک، جن کا عقیدہ بھی پاک، جن کا سراپا وجود پاک ہے، جبریل عرض کرتے ہیں مولا ان کا نام بتا دے، اے مولا ان کا نام کیا ہے؟ رب نے اعلان فرمایا جبریل پہلی دایا حضرت حوا، بولو محبت سے سبحان اللہ، دوسری دایا مریم، تیسری دایا ہاجرہ، اور چوتھی دایا میں اختلاف ہے۔ سنو یار، حضرت جبریل عرض کرتے ہیں مولا اے رب قدیر یہ لوگ تو دنیا میں نہیں ہے، اے مولا ان لوگوں کا پردہ کیے ہوئے نہ جانے کئی سال ہو گئے ہیں، مولا اے رب قدیر یہ لوگ تو دنیا میں ہے نہیں۔ تو رب نے اعلان فرمایا اے جبریل سنو، اگر دنیا میں نہیں ہے تو کیا ہوا، میرے محبوب کی آمد کی گھڑی ہے، میرے مصطفیٰ کی آمد کی گھڑی ہے، اے جبریل ان کی قبروں پہ جا کر آواز لگانا تیرا کام، اور قبروں سے اٹھانا میرا کام ہے۔ ان کی قبر پر جا کر آواز لگانا تیرا کام، اور قبروں سے اٹھانا میرا کام۔ ادھر جبریل گئے، عرض کرنے لگے، یعنی جبریل گئے، حضرت حوا کھڑی، حضرت مریم کھڑی، حضرت ہاجرہ کھڑی، حضرت آسیہ کھڑی، اور کہنے لگے اے جبریل کیسے آنا ہوا، جبریل آئے کیوں ہو؟ تو جبریل عرض کرتے ہیں آج ہم سے نہ پوچھو، آج رب سے پوچھو، آج ہم سے نہ پوچھو بلکہ رب سے پوچھو۔ وہ چاروں رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے مولا اے رب قدیر حکم فرما دے۔ رب نے اعلان فرمایا میرا یار دنیا میں آنے والا ہے، میرا محبوب دنیا میں آنے والا ہے، مکی کی ساری دایا آنے سے منع کر دیا ہے، لیکن آج تم آمنہ کے گھر جاؤ، لیکن سنو جب تم آمنہ کے گھر جانا، اگر آمنہ تم سے پوچھے تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو، تو تم سینہ ٹھوک کر یہ جواب نہ دینا کہ ہم نبیوں کی مائیں ہیں، بلکہ اگر آمنہ پوچھے تو تم یہ کہنا کہ اے آمنہ آج ہم تمہاری خادمہ بن کر آئی ہے، آج ہم تمہاری خادمہ بن کر آئی ہے۔ حضرت جبریل لے کر چلے، رب نے اعلان فرمایا اے جبریل 70,000 جنت کے حوروں کو لے لو، 70,000 جنت کے فرشتوں کو لے لو۔ رب نے حضرت جبریل عرض کرتے ہیں مولا یہ لوگ کیا کریں گے؟ تو رب نے اعلان فرمایا جب میرے محبوب کی آمد ہوگی تو یہ جنت کی حوریں نہ تو یہ قصیدے گائیں گے، اور جب میرے محبوب کی آمد ہوگی تو یہ جنت کے فرشتے نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کی صدائیں بلند کریں گے۔ اس لیے محفل کو سجایا گیا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا میرے آپ کے سننے میں کوئی غلطی ہوئی، رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، وقت کم ہے اسی لیے میں اپنی باتوں کو سمیٹ لیا، بہت لمبی گفتگو تھی، پھر انشاءاللہ کبھی آپ سے ملاقات ہوگی تو انشاءاللہ یہ پوری جو نبی کی پیدائش کا بیان ہے انشاءاللہ پھر کبھی سناؤں گا۔ رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آواز بلند کلمہ شریف پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔